اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء انت ظاهر فليس فوقك شيء انت الباطن فليس دونك شيء انت العزيز الحكيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين. صلوات بآواز بلند. پھر بھی درود محمد و آل محمد کی پاک ذات پر. کافی عزادار تشریف فرما ہیں، تکلیف فرماؤ ذرا بلند تر صلوات پڑھو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین لا یقاس بمحد من الخلق والذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لسیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. بقیت اللہ التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء. صلوات ولعنة الله الأبدية دائما على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مثل الكعبة. صلوات مالک عظیم عبادت قبول فرمائے. تمام عزاداران کاظمی سادات باب الحوائج کا صدقہ اللہ رزق بخت میں اضافہ فرمائے. اس پاک امام کے پرسہ میں جتنے بھی آئے ہیں جو بھی دعا حاجت لے کے ہیں مالک پوری فرمائے. پیر ضیاء حسین کاظمی صاحب کی بلا کا مالک سایہ قوم پہ سلامت رکھے، بھائیوں بچوں سمیت مالک آباد رکھے. شر شیاطین سپہ یزید سے مالک ان کی حفاظت فرمائے. ولی الامر بقیت اللہ العظم شہنشاہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے. ہمیں آقا کی زیارت نصرت معرفت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہو گیا بس ہوں چڑھیں. یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. بڑا لمبا سفر ہے پورا پڑھنا ہے. توجہ فرما رہے سارے یقیناً جلدی ہاں انہاں دی جلد لیکن نہیں انشاءاللہ مالک سارے نے پہنچے.
یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا، جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ اللہ سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ کسی بندے کی جرت نہیں کہ وہ محمد اور آل محمد کا ذکر مٹا سکے، چھپا سکے، جرت نہیں زمانے کی، اس لیے کہ زمانہ نہیں تھا تو علی علی تھی، زمانہ نہیں ہوگا تو یہ ذکر ہوگا۔ اللہ نے علی کو بنایا ہی اتنا بلند ہے، کبھی کوئی شیعہ کہیں پہ کوئی بل لے کے نہیں گیا کہ پاس کرو اور علی کو مانو، نہیں، علی آیا ہی کعبے میں ہے، تیری ابے کی جرت نہیں، تو نہ جھکے۔ تھوڑا جی ہلو جلو نہ پڑا، ماحول بناؤ جا کے پڑھیا جا، توجہ فرما رہے ہیں، کبھی ہم کوئی بل لے کے نہیں گئے، کوئی کبھی علی بل پاس کروا کے منانے کا محتاج نہیں، ہم مطمئن ہیں، ہمیں اللہ نے رہنما اور مرشد وحی دیا ہے کہ خود اللہ نے جسے منوایا ہے، زمانے کو جھکایا ہے۔ یا علی انتا مثل الکعبہ، علی تو کعبہ کی طرح ہے۔ جس نے بھی حاجی بننا ہو، چھتے کا ہو، ماڑی کا ہو، شاکر کا ہو، کعبہ نہیں آتا، ماڑی والا کعبے جاتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یہاں خاموش نہ بیٹھ، کعبہ کبھی کسی کے پاس، یہی مصطفیٰ نے فرمایا تھا انتم مثل الکعبہ توتی ولا توتا علیہ، فرمایا کعبہ کسی کے پاس نہیں جائے گا، جس سے بھی حاجی بننا ہوگا نا وہ کعبے کے پاس جائے گا۔ علی تو کعبے کی طرح ہے، ضروری نہیں بھائی تو کسی کو کہے مجھے مان، جسے حلالی بننا ہوگا علی ولی اللہ پڑھے گا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، مالک حفاظت فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں ہفتہ ہوا ہے شام سے آیا ہوں، اب وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ کو پہلے بالکل نہیں سنایا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی دیکھو، یہ گھرانہ ماننے کے لیے، سوچنے کے لیے نہیں، سارا زمانہ انہیں نہیں مانے گا، ہو ہی نہیں سکتا بھائی ہر بندے کے دل میں خاندان تطہیر کی محبت مودت آ جائے، رب کعبہ کی قسم امپوسیبل، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا بھائی پوری کائنات دروازہ تطہیر کو جھکنے لگے، نہیں ہو سکتا۔ کم از کم 55 مرتبہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میں نے جہنم بنائی ہے، وہ بھرنی ہے، جہنم بنائی ہے، اسے بھرنا ہے۔ اگر سارے علی مان لے جہنم کہاں جائے گی؟ توجہ فرما رہے، یہ مرشد علی کی ذریعہ مقدس پہ سونے سے لکھا ہوا فرمان ہے مصطفیٰ ہے۔ لَوِجْتَمَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ نَارٍ۔ محمد نے فرمایا علی اگر زمانہ تجھے مان لیتا اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ غور فرما، یہ جتنے سجدے نے، جتنی ٹکرانے، جتنی نمازیں، حاجی صاحب ساری جنت واسطے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، بندے عجیب عجیب زمانے میں گزرے ہیں۔ بالکل نئی روایت سنا رہا ہوں، آپ نے بھی تھوڑی سنی ہوگی، مجھے بڑی پسند۔ عامر ابن حریث بندے کا نام ہے، عامر ابن حریث، بعد میں یہ ابن زیاد کا ساتھی رہا۔ مرشد علی کی ظاہری شائی ہے کوفہ میں، ممبر کو علی نے زینت بخشی ہوئی۔ پھر علی نے فرمایا بھائی کچھ خوارجی ہیں جو تنگ کر رہے ہیں، مجھے ان سے لڑنا ہے، نہروان۔ یہ ذرا قبیلے والا بندہ تھا عامر ابن حریث، اس کے پاس کافی جوان بھی تھے، تلواریں بھی تھی۔ مرشد علی نے فرمایا تو میرا ساتھ دے گا؟ دعوت دی امام۔ اس نے کہا جی کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن آیا تو ایک لسٹ بنا کے لیا، یا علی میری یہ شرطیں ہیں، اگر آپ مان لیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کل ایمان نے شرطوں کا مطالعہ کیا، دیکھا تو اس میں کافی ایسی تھیں جو اللہ کے دین کے خلاف تھیں۔ ورقہ واپس پھینک کے فرمایا جو اللہ کے خلاف ہونا علی کو اس کی ضرورت نہیں، علی کی ساری لڑائی ہی اللہ کے لیے ہے۔ یار بڑے میرے علاقے دے سمجھدار بندے ہو، ایک گویڑ کیتا کرو، گویڑ کیتا کرو، ایک گلنا سمجھیاں کرو۔ میں اتھوں وینا کروڑ پکے لودراں پتن ٹپاں یا کداں ہی سفر ہے میں نے کوئی بندے کو مارن لگ ونجے، اتھے کوئی شریف آ ونجے بھئی میں اس نو ہاتھ کوئی نہ لاوے، میں کھلوتا اے دی جا تے میں لڑ سا، وہ میں نو بچاوے میری جا تے لڑے، وقت میرے جو کچھ حیا ہو گئے تے جتھے مل سی ادب کرے سا یا کوئی نہیں بھئی بندہ نہ ہوندا تے میں تے بندے لے گیا۔ عباس دے علم تے ہاتھ تھے، ابو طالب دا پتر اپنی زندگی چھے کے بارے بھی آپ نے کہاں نہیں لڑیا، جدو ہی لڑیا اللہ کہاں لڑیا، جی علی نو بھوک سے تے اللہ مرے سی۔
توجہ فرما رہے؟ جب بھی علی نے تلوار اٹھائی سارے بولو بھائی حیدری، مجھے رب کا جب بھی علی کی ذوالفقار بلند ہوئی ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، فرمایا تیری شرطیں جو ہیں یہ اللہ کے دین کے خلاف اور جا، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ وہ چپ کر گیا۔ امیر کائنات نے تیاری کی، علی نہروان کے لیے نکلنے لگے، یہ کوفہ چھوڑ کے جا رہا تھا کہیں۔ 6 بندے تھے، غور فرمانا۔ رستے میں انہوں نے دیکھا ایک جگہ پہ بیٹھے تھے خیمہ لگا کے، صحرا تھا، ایک سانڈی نکلی جسے آپ گو کہتے ہیں، گو نہیں یاد ہے؟ گو نکلی یہ مگرو بھاجوا کے اس گو پھاد نہیں، گو پھاد کے نال کھیڈن لگ گیا، ان تنگ کرنے لگ گیا، ہسن لگ گیا۔ بات ان ویک کے آدھا ہے بھی میں ایس نو مان لے ساں، علی نو نہیں مننا۔ سلامت رہے بے شمار اس اے جنے گو میں نے چنگی ہے، اے تو میں مان لے ساں تے میں علی نو نہیں مان۔ بات ان مار چھڑی انہیں بات اپنے سفر تو واپس آ گئے۔ مرشد امیر کائنات نے نہروان فتح کر لی، خارجی علی نے مار دیے، واپس علی کوفے آئے۔ پہلا خطبہ امیر کائنات منبر پہ بیٹھ کے دے رہے تھے، مسجد کے دروازے سے عامر ابن حریث داخل ہوا۔ امیر المومنین نے خطبہ روک دیا، فرمایا یوم نادو کل اناس بے امام، کوفے والے یاد رکھو ایک دن آئے گا جب ہر بندہ اپنے امام سے بلایا جائے گا۔ اس وقت 6 بندوں کی کیا حالت ہوگی جب ان کا امام گو ہوگی؟ بول یار میں فجائل کرا پڑتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تھوڑی زندگی ہو بولے انہاں دی کیڑی حالت ہو سی یہ لے انہاں دی امام بھائی جان گو ہو سی۔ انہاں سائرن ڈھیر لیٹ نہ کرائیں، فکرہ میں پڑھ دا۔ کال گزری ہے 24 رجب، توجہ فرماؤ، 24 رجب کو علی نے خیبر فتح کیا تھا۔ غور فرمانا، غور فرما۔ اب میں یوں پڑھتا رہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کون وقت پہ بندہ یہ مسئلہ وغا کر، یہ حضرت شام والے سلامت رہے، مولا سلامت رہے، یہ حاکم شام بیٹھے تخت پہ۔ اے بھی گال تو سن پہلے کوئی نہیں سنی جڑیے پہ کریں، اے بی بی دیتا ہے کوئی میں ایڈا وڈا مولوی عالم کوئی۔ عمرو ابن عاص دے سجے پاسے بیٹھے، شام والا بیٹھا ہے، بابا جی ساری زندگی گال دا لطف رانا ہے، توجہ فرما رہا، شام والا بیٹھا ہے تو نال عمرو ابن عاص جو ہے ایک خاص بن اس آکھیا ہے بھائی عمر تو میرے نال کئی خیانت کیتی ہے ایک واری۔ بابا جی گال تو تھی ہن فون نہیں سننا، گال سنیا اللہ صلاح اے روایت سننی۔ عمرو ابن عاص تو میرے نال ایک واری دھوکھا کیتا ہے یار، بڑے موڈ چ بیٹھے تو وہ کہ نہیں تیرے نال نہیں کیتی، ایک قسم چوالا ساری زندگی تیرا مخلص نہیں، وہ کہ نہیں ایک کاری تو میرے نال بڑی بڑی خیانت کیتی۔ اس کہ کائی نہیں کیتی، قرآن دی قسم ہے، کلمے دی قسم ہے، کعبے دی قسم ہے، تیرا نمک کھادا ہے، تیری تنخواہ لینا، تو آپ داستان کیڑے کیڑے اوکھے جا تو مشورے دیتے ہیں۔ وہ کہ نہیں یار ایک کاری تو خیانت کیتی ہے یاد کر، غور فرمایا ہے، آدھا میں یاد کیتی بیٹھا بھی میں ساری زندگی تیرے نال مخلصیاں نہیں کی۔ وہ کہلا میں نے دس جس ویلے سفین دا میدان آئی، سفین دا میدان آئی تھی، علی اپنی تلوار کٹ کے خیمے تو باہر آ کے آکھیا کوئی میرا بندہ بہر نہ آوے، میدان اچ کھلو کے لیے اچھی آواز نہ لاکھے ابو سفیان دیا پترا بندے نہ مرا آپ نکل۔ کالمی صاحب کی بلا توجہ کرے کوئی وڈی گل ہے جڑی کردا پیا، آکھے علی بھائی آپ نکل آئے تلوار میرے کول او ہے جس نال تیرا ماما ہی مارے ہے، چاچا ہی مارے ہے، بندے دا بچہ بان جنا مانتے آپ آتے تیرا میرا فیصلہ ہو بنجے۔ ہمارا آدھا اے تا میں نے یاد علی آکھیا ہی ہون اے شام والا پہ آدھا آکھیا ہی تا باتتا ہے میں نے عرق مار کے نہیں آکھیا وانج علی نہ لڑ ہے۔ اے ہوئے عربی دا فکر ہے میں ترجمے پہ کرے نا، وانج علی نہ لڑ، عمر علی نہ لڑا کے تو میں نے حلوہ کھواؤں ہوں یا مراؤں آؤں، اس تو وڈی خیانت کیڑی ہے جو آکھے وہ علی نہ لڑ جے میں چنگا مجھے بیٹھا رہی ہم جے نکلا ہاں۔ اے فکرہ جے دکان میں گل روایت سنائیے وقت خود بھی آدھا ہے میں نے ممبر دی عظمت دی قسم ماڑی آلیوں سنبھلو عقیدے سنبھالو علیون ولی اللہ تے قائم رویا ہے۔ ان کہیں شیعہ مولوی و فضائل نہیں پڑھ دے جڑے سنی ناتا پہ پڑھ دے،
ہوں جی گل پہ کرے نا علی نہ لڑتا رہی ہے ہوں کہ پیاد ہے وہ امر نواد ہے واللہ لیسا من آرن الفرار من علی ان میں کیا ہے پریشان ہونے دی گل نہیں میں اللہ دی قسم ہے علی دی اگوں بھاج وگنا اے بزدلی کائے نہیں علی تو وڈا جنا اللہ بنایا ہی کوئی نہیں سمجھ آئی نہیں گل مولا سلامت رہے معاویہ بن ابو سفیان تعریف بیٹھا کریں وہ تعریف بیٹھا کریں الفرارو من علیین لیسا بے آرن وہ تعریف بیٹھا کریں کوئی گال نہیں تمہیں بھاج گیا ہوں میں نے پتہ جی میں بھجے آؤں وہ کہتا ہے علی سے بھاگ جانا بزدلی نہیں کیونکہ علی کے سامنے پوری کائنات میں کوئی روک ہی نہیں سکتا علی سے بڑا جرت مند اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی بہادر اتنا بڑا ہے اس سے بڑا بہادر اللہ نے کائنات میں بنایا ہی کوئی غور فرما رہے ہوں علی اللہ ہوئے علی اللہ کھواوے تو وات علی نو نہ مننے پتہ سی فضائل پڑھیے مولا دے شہادت تو من پتہ ہے میں کدی لباس امامہ نہیں پایا تھے عام روٹین پاواں تے بندے آتے ہیں اے مولوی پہلا ویکھیا ہے ایک ہی کھلا پڑھ دائی غور کر اگلے دن لاہور دے کول میں پڑھ گیا ولایت پڑھی کتاباں بھی رکھیاں سارا کچھ امامہ بھی پیچھے اس آکھیا بانی نو ایک بندے وہ پڑھیا لکھیا ہے وہ کہا کہ اے تو بڑی طریقے کی تو سجا وہ اس تکا شے نہیں پڑھی تو خیبر پڑھ گیا اتری بھی رجب آئی تو میں خیبر پڑھی بگو خیبر وہ میں نے سن کے میں کوئی حقہ کرو کل پوچھیں بھائی تین خیبر چنگا نہیں لگا تو مرحب دا پترے ہیں خیبر میں نے کہا علی کا فضائل ہے آخری گالے فضائل دی بھی غور کریا سمجھے آئے یہ میں فیصلہ تو ان پہ دینا غور فرمانا تو فیصلہ تو آڑے تے خدا شو اس ہمیشہ فیصلے کریں دے رہاں دے میں ممبر تے ماڑی سیدھاں دی کھلو کے ممبر تے آکھاں بھائی ایسے ماڑی چے جڑے انر قوم دے بندے نو بڑے بے وقوف میں تسلی ہے بے کوئی انر نہیں انر اتھے ہیں نکھون ایک قوم میں انر بڑے عزت والے لوگن اے حالہ بیٹ شاہ ضلع مٹیاری سندھ چ بیٹھن ڈھیر سارے اس گال نو پلے بن لگے آج تقریر دی گال یہ حکا میں آکھاں جتنے انر ہیں وہ بڑے پاگل ہیں بڑے بے وقوف ہیں بڑے کچھ ابل ہیں میرا خیال ہے کسے بلوچ میری اتھی نہیں پاونا یہ جو کوئی نہ بھی وہ تو گال ہی نہیں گوندل چیمہ چٹھا کوئی ہور قوم دا بندہ سید کس سے بھی میرے تے ناراض نہیں ہونا کیوں ناراض نہیں ہونا بھئی اس بندے جلے ساڑھی گال ہی نہیں کی تھی انر جڑا ہو سی وہ کبڑی سی میرے الویکو سارے اپنے ٹائم تے پڑھ سکتے انشاءاللہ پور غور فرما بھئی جڑا کوئی انر ہو سی اسے نے پریشان نہیں ہو سی وہ دا حق کے وہ تو میرے نال لڑے بھئی کیوں انر بے وقوف ہے بھئی مولوی صاحب داس کیوں تو نہ کیے میں ممبر پہ پڑھتا ہوں مصطفیٰ کا فرمان آمنہ کے لال نے فرمایا علی کا دشمن حرامی ہے جڑے بندے پیچھے آدن سانو کھلا دھائی کوئی تو سمجھو سی میں پڑھتا کہ توجہ فرما رہے ہو فیصلہ ہو گیا کہ نہ ہو گیا جڑے پیچھا کے سانے چھڑیندہ کھلائی اللہ سلامت رکھے اگر تو دشمن علی ہے نہیں تو تجھے تکلیف کیوں ہے توجہ فرما رہے ہیں اگر تکلیف ہے پھر انصر نے نہیں کہا محمد نے فرمایا ہے حلالی نہیں توجہ فرما رہے ہیں غور فرما رہے ہیں مزدوروں نے جنازہ اٹھایا ہے باب الحوائج بانے کی حیثیت ہے ہفتہ بھر نہیں ہوا عالیہ کے دروازے سے آیا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ پرسے کے چند الفاظ زیادہ پڑھوں اور فضائل کا دن بھی نہیں اور میری یہاں نوکریاں بڑی تھوڑا بیٹھ کے روئیں ابھی آپ بھی جنازہ اٹھا کے لائے ہیں الحمدللہ میں شامل ہو گیا کندھا دیا ضرور اس تابوت کو کندھا دیا کر اسے کندھا دینے والا کوئی نہیں تھا علامہ ناصر آباد شہید کے درجات بلند ہوں میں نے شہادت مولا کی نہیں پڑھنی میں نے شام پڑھنی ہے میں شام سے آیا ہوں لیکن ایک فکرہ میرے سامنے علامہ ناصر آباد شہید پڑھ رہے تھے کہ جس تابوت پہ میں تابوت پڑھ رہا ہوں اس تابوت پہ باب الحوائج کا جنازہ تھا نا
ہارون کتے نے سپاہیوں سے کہا تھا جنازہ چھوڑا نہ پھٹا لے آنا۔ بڑی دیر تک رضا کا بابا بولے بغداد پہ اجرکم من اللہ۔ دل ہے چار آنسو آئیں، بڑا مارا ہے امت نے محمد کی پاک پہ۔ جاؤ شام خدا واسطے ایک مرتبہ جاؤ، مانگو بی بی بلائے گی، بڑی کریمہ ہے۔ سیدزادہ روزانہ مغربین پہ میں صف بچھا دیتا تھا حرم میں، کوئی حسین کے ذاکر بھائی حسن رضا بھی گئے ہیں، پڑھا ہے، جو بھی آتے تھے پھر پڑھتے تھے، ہم سارے روتے تھے۔ ڈیوٹی بی بی نے یہ لگائی ہوئی ہے، قافلے جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں، ہر کوئی شام جاتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ میں یہی فکرہ بار بار حرم میں پڑھتا تھا، بھئی آپ آئے ہو چلے جاؤ گے، پھر اور آئے ہیں چلے جائیں گے، شام میں رہ گئی ہیں تو صرف علی کی بیٹیاں، وہ رہ گئی ہیں جنہیں شام میں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آج بھی جاؤ، حرم سیدہ کا زخمی ہے، اللہ سلامت چاہیے نہیں چاہیے، کائنات برباد ہو جاتی علی کی بیٹی کی نالین بازار نہ آتی۔ الحمدللہ الحمدللہ، بس کوشش کرو، پرسہ بڑا ہوگا، میں گداگر ہوں، میں مجابر ہوں، کائنات برباد ہو جاتی محمد کی بیٹیوں کی جوتی بھی شام۔ کئی مرتبہ قافلوں کے ساتھ جاتا ہوں، بھئی آؤ ہمیں زیارت کرواؤ، یہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، باوضو باب الحوائج کا جنازہ ہے۔ مجھے کئی سیدزادہ پچھلے دنوں میں راولپنڈی کی سیدزادیاں تھی، باب الساعت پہ میں پہنچا، میں نے کہا یہ ہے دروازہ جہاں 15 اذان نے صبح۔ میں نے کہا اب آگے بازار ہے اور میرا دل برداشت نہیں کرتا۔ سیدزادیوں نے کہا ہم اس بازار نہیں جا سکتے۔ نظر آ رہا تھا بازار میں آج بھی بدماشوں کا رش تھا، لوگ گانے لگا کے بیٹھے تھے۔ سیدزادیوں نے کہا نہیں جا سکتی، آج ہماری نہیں جا سکتی، اللہ جانے عباس کی مشتداری۔ پرسہ ہے، رونا ہے، آج جنازہ ہے، کوشش کرو، سر جھکاؤ، مارا بڑا ہے امت نے۔ سیدزادہ ایک فکرہ پڑھتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے، نیٹ پہ میں نے مجلس سنی تھی، بڑا پسند ہے فکرہ۔ اس سے ماڑی دی کوئی دھی ہوئے، اس ماڑی دی وہ دا مقدر دور ونج بنے، کراچی بھاگ ونجے، لاہور شادی ہوئے، اور دور کے دائیں باہر دے ملک ہو ونجے، دور مقدر بنو، اتھے ونج نصیب ہو، اس تے بات کدی 10-15 سالہ بعد ہی واپس آوے۔ آدھ رات ہی ہوئے نا تے گڈی انجے شاکر لگ سی نا تے وہ بچے ان جگہ آگے کسی اٹھو توڑا نانکہ شہر نیڑے آئے تو سارے رومن ہونا۔ کدی کہیں دھی شہر دے بارویں نہیں پوچھیا پھیکے شہر دے بارویں بھئی سامنے شہر کیڑا ہے۔ سیدزادہ میں مطالعہ کرنا مطالعہ، حضرت دانیال علیہ السلام 20 سال پردیس رہائی، حضرت دانیال نبی 20 سال پردیس رہائی، یہ نبی 20 سالہ بعد وطن تے واپس آیا تے دروازے دے کھڑائی نوکر تے اس جان گیا کہ دانیال میرا سلام، پتہ نہیں کتنی چیخ نکلے تا حق داوے 1 سال رہیے شام، انج اجڑ کے ولیے سکا برا محمد حنفیہ، پوچھ دے پین سجاد من حاضر العجوزہ، عابد اے ڈسائے بڑھڑی کونے، ہائے کر دینا ثواب ہے، ہائے کر دینا سجاد ضعیفہ کو۔ کیوں شام غریب اتنا کر چھوڑیا یلید نے؟ تیرے بارے کا فرمان ہے میرا سلام کونین کی ان شہزادیوں پر جن کے چہروں کا رنگ زندان کی گرمی سردی نے تبدیل کر دیا۔ بس مجبوری ہے، مہمان ہیں، پڑھانے ہیں، میں آخری روایت کی طرف آؤں ورنہ پڑھتا رہوں تو ہم روتے رہیں گے۔ آ گئی محمد کی بیٹیاں شام، تطہیر والے گھرانے کو مہمان خانہ وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ غور فرمانا، بغیر چھت کے زندان ہم پڑھتے ہیں، زندان فارسی میں جیل قید خانے کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زندان لفظ سنا ہے بار بار، زندان، زندان میں بند نہیں تھا باب الحوائج، زندان میں قید نہیں تھا، عباس کے علم کی قسم لوہے کے تنور میں بند تھا، اور واحد قیدی تھا، نہ اس میں کوئی اس سے پہلے قید ہوا ہے نہ کوئی بعد میں۔ یہ زندان نہیں تھا شام والا جہاں محمد کی بیٹیاں آئیں، یہ خرابہ تھا، کھولا ہی کھولا، پرانی دیواریں بوسیدہ۔ یزید کتے نے کہا وہیں بٹھا دو محمد کی بیٹیاں،
اس میں سانپ رہتے تھے، میں زاداروں میں پڑھ رہا ہوں، اس میں بچھو رہتے تھے۔ پہلا قدم تطہیر والی بی بی کا زندان کے دروازے پہ آیا، سانپ سارے نکل گئے، بچھو نکلنے لگ گئے۔ ایک بچھو آخر پہ آیا، تیری بزرگی کی قسم، اس نے آ کے سجاد کے قدموں پہ منہ رکھا، اس نے کلام کیا، امام کا لہو تیز ہو گیا۔ عالیہ بی بی نے پوچھا بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رو کے سجاد نے فرمایا پھپھی اماں یہ کہہ رہا ہے سجاد گواہ رہنا، ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا، ہم وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، امام بروز معاشر محمد کے سامنے گواہی دینا، ہم جا رہے ہیں پھر کبھی نہیں آئیں گے، اور یہ ضرور بتانا ہم نکل بھی رہے ہیں، ہم نے آنکھیں نہیں کھولی۔ عباس کی مرشدزادی جو زندان آئی، اجرکم من اللہ، آج بھی وہ جگہ ہے، شام جاؤ گے دیکھو گے، جو گئے ہیں وہ دیکھ آئے ہیں، آج بھی وہ جو زندان تھا وہ 4 سالہ معصومہ کا حرم ہے۔ بس چونکہ ایک بی بی تو نہیں نا شام میں نے سمیٹ لیا، یہ دوسری بی بی کے حصے کا فکرے آ گئے ہیں۔ آج بھی وہاں بی بی کے حرم کا دروازہ ہے جو زندان کا دروازہ تھا، اور وہ گلی ہے، اور 100 گز کے زیادہ فاصلہ نہیں، دربار یزید ہے، گلی آج بھی ہے، بندے گزرتے ہیں، اسی گلی سے لوگ گزرتے تھے، اسی دروازے پہ دونوں باپ اور بیٹا چپ کر کے بیٹھتے تھے۔ شاید تو تھک گیا ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک بوڑھی عیسائی عورت گزری ہے، ساتھ اس کا شوہر ہے سیدزادہ، اس نے دیکھا، شوہر کو دیکھ کے کہتی ہے بڑے دن ہو گئے ہیں یہ کوئی نئے قیدی بیٹھے ہیں، لیکن یزید کے قیدی اس خرابے میں تو کبھی نہیں آئے، یہ دیواریں گرنے والی ہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ اس بوڑھے عیسائی نے کہا یہ مدینے کے ہیں۔ کہتی ہے تو اجازت دے تو میں قیدی سے بات کر لوں؟ اس نے کہا کر کلام، قریب آئی، قیدی میرا سلام، میری طرف دیکھنا۔ لہو بھری آنکھیں امام نے اٹھا کے فرمایا شام میں غریبوں پہ سلام؟ میرا بھی سلام، تو کلمہ پڑھتی ہے؟ نہیں میں عیسائی ہوں۔ پھر عیسائی عورت آگے بڑھی، جب اس نے غور سے دیکھا نا تو چیخ مار کے شوہر سے کہتی ہے بڑا گھٹیا ہے مسلمان، بڑا کمینہ ہے یہ کلمہ پڑھنے والا، بڑا لعنتی ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتی ہے مجھے انصاف سے بتا، اگر قیدی 2 تھے تو کڑیاں 2 لگاتے، قیدی 2 ہیں کڑی 1 ہے، باپ اٹھے بیٹے کو اٹھنا پڑتا ہے۔ اجرکم من اللہ، قیدی اگر تو اجازت دے تو میں ان بیویوں سے ملاقات کر لوں؟ میں نے ختم کر رہا ہوں، سمیٹ دیا میں۔ فرمایا کر، میں تو تیرے لیے دعا خیر کروں گا، کیونکہ ہر قیدی کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب سے یہ آئی ہیں نا زندان میں کوئی ان کی ملاقات پہ نہیں۔ آگے بڑھی، اس نے دیکھا مٹی پہ چپ کر کے بیٹھی تھی، کوئی زمین پہ لکیریں مار کے کہہ رہی ہے نہیں بھولتا تیرا بنچی کھا کے سو جانا، کوئی کہہ رہی ہے نہیں بھولتا تیرا بازو کٹا کے فرات پہ سونا، کوئی کہہ رہی ہے نہیں بھولتا تیرا 9 لاکھ سے پانی مانگنا۔ تڑپی ہے عیسائی عورت اور دیکھ کے کہتی ہے بڑی کوئی اجڑی ہوئی بیویاں ہیں۔ بس آخری فکر پہ آگے اور کوشش کرنا پرسہ ہو جائے۔ پھر اس کے کانوں پہ نا ایک معصومہ کی آواز آئی، 4 سالہ زندان کے کونے میں پتھر کا تکیہ بنا کے ایستا ایستا سے کہہ رہی ہے بابا بابا تیرے قاتل نے اتنا مارا ہے، بابا نہ میں دائیں سو سکتی ہوں نہ بائیں، بابا شام کے رئیسوں کی بیٹیاں مخمل کے تکیوں پہ سو، بابا میں پتھروں کے تکیے بنا کے سوتی ہوں، بابا کسی نے اکبر دفنایا تھا، بابا شام میں ہوا نہیں آتی، بابا گرمی بڑی ہے، بابا عابد بیمار ہے، بابا باکر چھوڑ ہے، بابا پھپھیاں تھک گئی ہے، بابا میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام آ گئی، بابا میں بوڑھی ہو گئی، بابا میرا سر سفید ہو گیا، بابا مجھے لے جا، بابا میں تھک گئی ہوں، بابا بابا کے پیر۔ عیسائی عورت تڑپی ہے مچھلی کی طرح، دوڑ کے معصومہ کے پاس آئی، دونوں ہاتھ رکھے۔ پہلا سوال تو کس کی بیٹی ہے؟ منت نہیں کرنی، شہادت ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ تو کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا میں بادشاہ کی بیٹی۔ تیری ہائے نہیں نکلی، کہاں کا؟ فرمایا پوری کائنات کا۔ غور سے دیکھ کے کہتی ہے بادشاہوں کی بچیوں کے کان زخمی تو نہیں ہوتے؟ ہائے کر دے، بادشاہوں کی بچیوں کے لباس میلے تو نہیں ہوتے، بادشاہوں کی شہزادیوں کی تلیاں پھٹی ہوئی تو نہیں ہوتی۔ چوتھا سوال کر رہی تھی، امام دوڑ کے مائی آگے سوال نہ کرنا، میری کوئی پردہ دار مر نہ جائے، یہ شام ہے، میں پردیسی ہوں، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، چلی جا۔ چلی گئی سیدزادہ تیری عزت کی قسم۔ 4 دنوں بعد یہ عیسائی عورت دوبارہ واپس آئی،
کس رنگ میں آئی؟ ایک گٹھڑی اس کے سینے پہ تھی، روتی ہوئی آ رہی تھی، چیخ مار کے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیرے لہو کی قسم ہے ملاقات کرنے نہیں آئی، میں کوئی سوال جواب نہیں کروں گی، بس اتنی اجازت دے میں زندان جاؤں اور واپس آ جاؤں۔ امام نے فرمایا جب ملاقات ہی کوئی نہیں، سوال جواب بھی نہیں، جاتی کیوں ہے؟ کہتی ہے 4 دن پہلے مجھے جو بچی نہیں ملی تھی میں نے دیکھا تھا، اس کی چادر نہیں تھی، اس کی دلائن نہیں تھی، اس کے رخسار نیلے تھے، اس نے بتایا تھا اس کا باپا قتل ہو گیا ہے، وہ یتیمہ تھی، میں اس کے لیے در لائی ہوں، میں چادر لائی ہوں، میں نالین لائی ہوں، تحفے دے کے ابھی واپس آ جاؤں گی۔ امام نے چیخ مار کے فرمایا مائی کس